الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، کتاب الصلاۃ کا جو پہلا باب ہے باب المواقیت، اس کا یہ دوسرا درس ہے، اور سابقہ درس میں الصلاۃ کا معنی مطلب میں نے ذکر کیا، المواقیت کا بھی معنی مطلب کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر جو پہلی اور دوسری اور تیسری حدیث ہے جس کا تعلق نماز کے اوقات کے متعلق ہے وہ میں نے ذکر کیا ترجمہ کے ساتھ. اب ادھر اس احادیث میں جو روات جن کا تذکرہ آیا ان کا مختصراً ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پہلی جو حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو ان کا ترجمہ ہے، یہ ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص ابن وائل القرشی السہمی، پورا نام ان کا یہ ہے. القرشی قبیلے قریش کے ہیں، السہمی اس میں جو چھوٹا خاندان بنو سہم، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بنو ہاشم خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ایسے ہی ابو بکر الصدیق بنو تیم الی آخرہ. انہوں نے ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے، یعنی مکہ سے مدینہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے والد سے پہلے. اور ان کے اور ان کے والد میں کتنا سال کا فرق تھا، یعنی ان کے والد ان سے کتنے سال بڑے تھے؟ یہ اپنے والد سے بڑے تھے. اچھا، اپنے والد سے یہ کتنے سال چھوٹے تھے؟ 12 سال، صرف 12 سال. تعجب نہیں کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد بالغ ہو گئے، احتلام تک پہنچ گئے 11 سال اور کچھ مہینے کے بعد، یا 11 سال. اور انہوں نے اپنے والد سے یعنی عبداللہ ابن عمر العاص سے ذکر کیا تو ان کے والد نے ان کی شادی کرا دی فوراً. اس دور میں اگر اس طرح شادی کرا دے تو میڈیا والے پورا ماریں گے، تباہ مچا دیں گے، ہاں، کھچڑی بنا دیں گے. اس کی شادی کیا ہوگی بیچارے کی، یا اس بیچاری لڑکی کی. المہم تو اس طرح شادی کرا دیے، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے. تو فرق صرف 12 سال تھا، یعنی جو دیکھے گا تو کہے گا یہ سب بھائی ہیں. اچھا، تو یہ مشہور ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک چیز سے مشہور ہے. کون سی چیز؟ ہاں، یہ بھی حافظ ہے. اس کے علاوہ عبادت میں بہت زیادہ یہ عبادت گزار ہے. اور عبادت گزار اس قدر یہ تھے کہ آپ شاید تعجب کریں گے. جانتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں کون روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا، ابو ہریرہ جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سے زیادہ کوئی بھی حدیثیں یاد نہیں کیا ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہی عبداللہ بن عمرو بن العاص، اس لیے وہ لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی تھی تب، جبکہ اور صحابہ کو اجازت نہیں ملی تھی تاکہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. تو انہیں اجازت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے علاوہ کوئی اور صحابی رسول ہم سے زیادہ حدیثیں نہیں یاد کیا ہے. اب ادھر سوال ہے، تو ان کی حدیثیں کہاں گئی؟ یہ تو 7 جو صحابہ کرام 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں اس میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. جانتے ہیں کہا مجھے اہل علم ذکر کیا اس لیے عبادت کے لیے منقطع تھے، اور حدیث کے لیے تعلیم کے لیے نہیں انہوں نے وقت دیا. تو ظاہر بات ہے جب وقت نہیں دیا تو اس طرح ان کی حدیثیں مشہور نہیں ہوئی، عام نہیں ہوئی. اور اس کا معنی مطلب نہیں بھائیوں کہ اب حدیثیں ضائع ہو گئی، نہیں، وہ اور صحابہ کرام سے وہ پھر منقول ہو گئی. اس لیے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی. تو ایک یہ سبب ہے کہ کثیر العبادت ہے اس لیے، اور ایک دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ فتوحات کے بعد یہ اکثر مصر میں رہے اپنے والد کے ساتھ، اور ایسے ہی طائف میں، اور زیادہ حدیث سیکھنے سننے کے لیے لوگ کہاں پہنچتے تھے؟ کہاں اصحاب رسول تھے بکثرت؟ مدینہ میں، مدینہ المنورہ میں. ہاں، تو مدینہ میں. اس لیے ابو ہریرہ کہاں تھے؟
مدینہ میں، عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں، اور بھی صحابہ. تو یہ وجہ تھی. تو یہ اس قدر عبادت گزار تھے علی سبیل مثال، ان کے والد نے ان کی شادی کرا دی، تب بھی بیوی سے کوئی بھی ان کا یعنی ملنا جلنا نہیں تھا، اور عبادت ہی عبادت میں. جب ان کے والد نے پوچھا ان کی بیوی سے یعنی اپنے بہو سے، تو انہوں نے کنایت و اشارہ میں ذکر کیا کہ بہت اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، عبادت گزار ہیں. اس کا معنی کیا؟ حقوق زوجیہ پورا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے منقطع ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا. یہ بخاری کی روایت حدیث نمبر 5052 کہ کس طرح تم روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا ہر دن نفلی روزے کی بات ہو رہی. تو کہا اور قرآن کتنی مرتبہ ختم کرتے ہو؟ تو کہا ہر رات میں. اللہ اکبر. دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو اور ہر مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو، تاکہ اور بھی جو حقوق ہے اس کو پورا کرو. تو اس پر عبداللہ نے کہا نہیں، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے بھی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اور بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، 1 مہینے سے میں 1 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ ختم کر سکتے ہیں، اور ایسے روزہ مہینے میں 3 دن ہے، اس سے زیادہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھو. تو کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 دن افطاری کرو، 1 دن روزہ رکھو. کہا اس سے بھی میں زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتر جو روزہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطاری کرتے تھے. تو تم ایسے ہی کرو اور ہر 7 دن میں قرآن 1 مرتبہ ختم کرو، اور ہر 7 دن پر. بہرحال کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے تو کہنے لگے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور آسانی کو لے لیتا. لیکن تو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ واجب تو نہیں ہے. لیکن تب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میں نے معاہدہ کر دیا، جو کہہ دیا، اب اس کی میں مخالفت نہیں کر سکتا. تو اسی لیے کبھی کبھی اب دن میں 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطاری کرنا بھی جب دشوار ہو گیا تو کیا کرتے تھے؟ کچھ دن افطاری کر لیتے تھے، پھر اس کو پورا کرتے تھے، اور رات میں قرآن نہیں پڑھ پاتے تو دن میں بھی کچھ پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال اسی لیے ادھر حقیقت میں 2 طرح نصیحت ہے. پہلی نصیحت ہے، اور یہ زیادہ ضرورت ہے، کہ ہم لوگ بھائی تساہل کے شکار ہیں، تساہل، لاپرواہی، عبادت میں کمزور. تو ہمارے لیے ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں. اور دوسری طرف جو اگر کوئی غلو کر رہا، اور ان کی تعداد اب کم ہے لیکن تب بھی پٹائی زیادہ غلو والوں کی ہوتی رہتی ہے. آج بھی دیکھیں مرجئہ مذہب ارجاء ہے جو کہتے ہیں ایمان دل میں ہے، کلمہ پڑھ لے زبان سے کافی ہے، خلاص. یہ ان کی کوئی مرمت نہیں کرتا، پٹائی نہیں کرتا. اور اس کے بالمقابل جیسے خوارج ہوئے یا کفریہ ذہن رکھتے ہیں، سب ان کی پٹائی کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد غلو بھی صحیح نہیں ہے اور تساہل بھی صحیح نہیں ہے. تو دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور خیر الامور اوسطها خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 700 حدیثیں مروی ہیں، 700. اور امام بخاری، امام مسلم نے ان 700 میں سے 7 حدیثوں پر اتفاق کیا، یعنی دونوں نے 7 حدیثیں ان کی روایت کی ہے. اور امام بخاری منفرد رہے 8 حدیثوں سے، اور امام مسلم 20 حدیثوں سے. ان کی وفات کے بارے میں اختلاف کافی ہے. امام احمد نے نقل کیا ہے کہ لیال الحرہ مدینہ میں جو یہ واقعہ ہوا تھا یزید بن معاویہ کے زمانے میں، انہی راتوں میں ان کا انتقال ہوا، سن 63 ہجری میں مصر میں، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، سن 65 ہجری میں انتقال ہوا ان کا مصر میں. ان کی حدیثیں روایت کون کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ انہی کے ایک پوتے ہیں جن کا نام ہے شعیب. جن کا نام کیا ہے؟ شعیب. اور شعیب کے بیٹے عمر ہیں، انہوں نے ان کی حدیثیں نقل کی ہیں. عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص. اس لیے یہ اسناد آپ اکثر دیکھتے ہوں گے حدیثوں میں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. عن عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. ان کے والد کون ہیں؟ شعیب. اور جدہ سے مراد کون؟ شعیب کے
دادا یعنی عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اس لیے کہ محمد جو ہیں یعنی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے بچپن میں یا چھوٹے ہی تھے انتقال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے پوتے کو پالا اور انہی کے ساتھ رہے، اس لیے ان سے انہوں نے بہت سی حدیثیں سنی اور پھر انہوں نے یہ حدیث سمجھیے نقل کیا ان سے عمر نے، عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عمر ابن العاص، عمر ابن شعیب ابن محمد بن عبداللہ ابن عمر ابن العاص۔ دوسرے جو راوی ہیں بریدہ کا نام ہے بریدہ ابن الحصیب ابن عبداللہ الاسلمی، کہا جاتا ہے ان کا نام عامر ہے اور بریدہ یہ لقب ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور کہا جاتا ہے ابو سہل، اور بھی اس میں اقوال ہیں، بہرحال مشہور ہیں بریدہ کے نام سے، بریدہ ابن الحصیب۔ انہوں نے اسلام قبول کیا غزوہ بدر سے پہلے، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، واضح ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو غزوہ بدر، اس لیے مقصد غزوہ تھوڑی تھا، مقصد تھا وہ قافلہ تجارتی جو قافلہ آ رہا تھا شام سے قریش کا، اس پر حملہ کرنا، تو یہ غزوہ کی بعد میں یہ بات آئی، تو بہرحال اس میں شریک نہیں رہے، اور بھی صحابہ کرام شریک نہ رہے، جس سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے اور ایسے ہی غزوہ حدیبیہ میں شریک رہے، اور ایسے ہی جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، بیعت الرضوان، جن کا خاص مقام اور رتبہ ہے، جن کی تعداد 1400 ہے، اس میں یہ تھے جنہوں نے بیعت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس پر؟ موت کے لیے۔ صحیحین میں امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزوہ یا 16 غزوے میں شریک رہے، اور ایسے غزوہ خراسان میں بھی شریک رہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پھر ایسے ہی مرو، یہ مشہور شہر ہے، وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی، پھر اسی مرو میں ان کا انتقال ہوا سن 63 ہجری میں، خراسان ادھر جو ایران کا سائٹ ہے اس طرف، اور آخری صحابی جن کا انتقال ہوا خراسان وہ یہی بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ۔ تیسرے جو صحابی ہیں ابو موسیٰ الاشعری ہیں، ان کا نام ہے کیا؟ کنیت ابو موسیٰ، نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن قیس الاشعری القحطانی، اپنی کنیت اور نام سے دونوں سے مشہور ہیں۔ یہ مکہ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اسلام قبول کیا، پھر ایسے ہی اپنی قوم یعنی یمن واپس ہوئے، اور پھر انہوں نے اسلام کی دعوت دی یمن میں، یہاں تک کہ فتح خیبر کے وقت آئے 50 اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیے محنت، یہ نہیں کہ ہم اسلام پر آ گئے تو خلاص، محنت کر رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے بھائیو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مشہور ہے ایک چیز میں، ہاں سبحان اللہ، صحابہ کرام آپ دیکھیں گے مختلف خوبیاں ایک ہی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کس چیز میں مشہور تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت میں ان کی آواز بہت ہی خوبصورت اور اچھی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح کی، اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کی خوبیوں میں سے ایک ایسی خوبی ہے جو اور صحابہ کرام میں نہیں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 ہجرت کی۔ کس طرح 3 ہجرت؟ ہاں پہلی ہجرت کا بھی تذکرہ ہے، میں نے اشارہ کیا، یمن سے مکہ، پھر اس کے بعد نمبر 2 مکہ سے حبشہ، پھر ایسے ہی پھر وہاں یمن سے پھر انہوں نے مدینہ کا ہجرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، ان کو یمن کا گورنر بنایا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ تشریف لائے، فتوح شام میں شریک رہے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئے شام کا، تو اس میں شریک رہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی بنایا، پھر وہاں سے انہوں نے احواز اصبہان کا فتح کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹایا بصرہ کی ولایت سے، تو بصرہ سے الکوفہ منتقل ہو گئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے الکوفہ کا گورنر بنایا، اور وہاں پھر یہ علم اور تعلیم اور حدیثیں سناتے رہے، اور وہاں کے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ ان کا انتقال یہیں الکوفہ میں ہوا سن 44 ہجری میں۔ ان سے 360 حدیثیں مروی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 360 حدیثیں روایت کرتے ہیں، جس میں امام بخاری امام مسلم نے اتفاق کیا 50 حدیثوں میں،
اور امام بخاری منفرد رہے امام مسلم سے 15 حدیثوں میں، اور امام مسلم امام بخاری سے منفرد رہے 15 حدیثوں میں۔ اب حدیث کی تخریج یہ حدیث جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے اس کی تخریج بیان کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب اوقات الصلاۃ، پیج نمبر 247 حدیث نمبر 612، پھر ایک خاص نمبر ہے 173۔ اس طریق سے روایت کرتے ہیں، دیکھیں ادھر جو ہے وہی دکھا دے اپنا والا، وہ دوسرا حدیث نمبر 173۔ اس طریق سے عبد الصمد کے طریق سے جو روایت کرتے ہیں حمام ابن یحییٰ العوذی، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ایوب سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ جو بیچ میں ہیں آپ دیکھیں، یا تیسرے نمبر کا جو حمام دیکھ رہے ہیں نا، اس کے نیچے والا یہ سند ہے، حدیث نمبر 612، پوری حدیثوں کا نمبر 612 ہے۔ لیکن کئی طریق ایک ہی حدیث کو امام مسلم، سن لیں، ایک ہی حدیث کو امام مسلم کئی طریق کئی اسانید سے بیان کرتے ہیں، تو اس حدیث کا نمبر ایک ہی دیا جاتا ہے 612، اس لیے دیکھیں پوری ایک ہی حدیث ہے، لیکن اسانید مختلف ہیں تو ایک خاص دوسرا نمبر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں 612 پورا ہے نا، یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن حدیث آگے جا کر ایک ہی ہے اور طریقے مختلف ہیں، اسی لیے 173 اس کا نمبر دیا گیا، اور اس سے پہلے 171، پھر 172، پھر 174۔ تو المہم یہ طریق حمام والا جو ہے، یہ روایت یہ اسناد سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، اور پوری حدیث یہی ہے، وقت الظہر اذا زالت الشمس، یہ جو حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن اخیر میں یہ ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کو قصداً چھوڑ دیا، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، کہ جب سورج کا طلوع ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان یہ سورج نکلتا ہے۔ اس سے مراد کیا، شیطان اپنے سینگوں کو اس طرف کرتا ہے تاکہ جو سورج کے پجاری ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، اس کے لیے جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے بھی سینگوں کو کرتا ہے تاکہ اس کے لیے سجدہ ہو، اس لیے منع وقت ہے یہ، اور پھر اس کے اندر تفصیل آئے گا کیا کچھ نماز مستثنیٰ ہے یا نہیں، وہ اسی وقت۔ المہم تو یہ اسناد سے روایت کیا ہے۔ بہرحال بھائیو، بہت ہی اختصار کے ساتھ، ادھر تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ صحیح امام مسلم بھی میں نے الائے، جو دیکھنا چاہ رہے ہیں ادھر دیکھیے، یہ متعدد روایتیں، یہ اصل صحیح مسلم ہے، اور یہ مکمل ایک ہی جلد میں ہے، ایک جلد میں ہے، اس لیے حروف اس کے چھوٹے ہیں اور پیپر بہت ہی پتلے ہیں، ورنہ یہ 4-5 جلدوں میں، ایسا نہیں کہے کہ یار بہت ہی مختصر ہے یہ، پیپر اس کے بہت ہی پتلے ہیں، تقریباً 1480 پنے میں ہے یا پیپروں میں۔ المہم تو یہ پوری تفصیل سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مدار الحدیث جو ہے وہ قتادہ ہے نا، قتادہ روایت کرتے ہیں کن سے، ابو ایوب یحییٰ ابن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں کن سے، عبداللہ ابن عمرو سے۔ یہ حدیث کو عمرو بن شعیب نہیں روایت کر رہے، اس لیے صرف شعیب بھی نہیں، اور بھی شاگرد ہیں ان کے۔ قتادہ سے 4 لوگ روایت کرتے ہیں، ایک ہشام ہیں، ان کی پھر سند ادھر بیان کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کون ہیں، شعبہ ہیں، ان کی بھی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے لیے دیکھیں 3 طریقے ہیں نا، دیکھیں 3 طریقہ جا رہا، 3 راستے۔ ایسے ہی تیسرے کون روایت کرتے ہیں قتادہ سے، حمام روایت کر رہے ہیں، اور ایک چوتھے کون ہیں، ذرا اس کو واضح کرنا پڑے گا، الحجاج ابن الحجاج۔ تو یہ 4 لوگ روایت کرتے ہیں قتادہ، اور چاروں کے بارے میں پھر مختلف اسانید ہیں۔ یہاں پوری تفصیل سے صحیح امام مسلم اگر پڑھیں گے تو یہ پورا تفصیل ذکر کیا ہے امام مسلم نے، حدثنا ابو غسان المسمعی و محمد بن المثنى حدثنا الى آخری کئی حدیثیں۔ المہم جو کہنا میں چاہ رہا ہوں یہاں، ایک بہت مہم بات ادھر اہل علم محدثین ذکر کرتے ہیں، اتنی روایتیں جو سامنے ہیں یہ اختصار میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد امام مسلم نے کیا ذکر کیا یہ سنیں آپ۔
کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی قال اخبرنا عبد الله بن يحيى ابن ابي كثير قال سمعت ابي يعني يحيى ابن کون ہوئے یحییٰ ابن ابی کثیر یقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. اتنے اسانید بیان کرنے کے بعد حدیث ایک ہی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی، پورے کا موضوع تعلق ہے مواقیت الصلاۃ سے، الفاظ میں بھی کچھ ادھر کچھ زیادہ الفاظ ہے، ادھر کچھ کم ہے، اور اس میں کچھ مزید وضاحت ہے، الی آخری بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے اسناد سے یہ قول ذکر کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر کی. کون سا قول؟ کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے کہا لا يستطاع العلم براحة الجسم، کہ علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے جسم کو سکون اور راحت دینے کے ساتھ، یعنی جسم کو سکون دیں آپ، اس کو تکلیف نہ دے، کوئی پریشانی نہ ہو، ذرا بھی تھکاوٹ نہ ہو، اس کے ساتھ علم کبھی بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. اب سوال یہی بات کا کیا تعلق ہے مواقیت سے جو امام مسلم نے ذکر کیا؟ یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے، ایسا موضوع ہے جس نے پریشان کر کے رکھا وہ علماء جس کے اندر یہ جستجو رہتی ہے کہ کیا وجہ ہے وہ پریشان رہے، کہ کیا مناسبت ہے. تو کیا جواب ہے؟ کچھ جواب ہے آپ لوگ کے پاس، ہو سکتا ہے وہ فہم ہو جو اور اہل علم نہ پہنچ سکے ہوں. ہاں اچھا، تو کہتے ہیں کہ واللہ اعلم، یہ اشارہ کرنا چاہ رہے امام مسلم کہ جو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو علم حاصل کرنے کے لیے تھکا دے تو جو اس کا مراد ہے وہ مراد وہ حاصل کر لے گا. اپنے جسم کو اگر علم کی خاطر تھکا رہا تو اپنا مراد وہ پا لے گا، اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا. جس طرح کی انہوں نے اتنی محنت طریقوں کو بیان کی اور اس سے اس قدر انہیں خوشی ہوئی، اور اس کے لیے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہے امام مسلم نے، لیکن اپنی تعریف تو نہیں کر رہے ہیں وہ، لیکن کہہ رہے یہ بات انہوں نے اسی لیے ذکر کیا کہ بہت محنت کے بعد یہ انہوں نے اس حدیث کے جو مختلف طریقوں کو جمع کیا، اس کے الفاظ کو جمع کیا، تو یہ ایک نصیحت بھی انہوں نے طلبہ علم، اہل علم سب کو دیا کہ علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے جسم کو آرام دیتے ہوئے، بلکہ مشقت ضروری ہے. اگر مشقت کر رہے ہیں علم کے لیے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے، جس طرح کہ میں اس حدیث کے جمع میں کامیاب رہا. واللہ اعلم. اچھا، تو یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے. حدیث بریدہ، اس کا شجرہ ذکر میں نے نہیں کیا، یہ بھی امام مسلم نے روایت کی ہے. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب اوقات الصلاۃ میں، یعنی اسی باب میں پیج نمبر 248 حدیث نمبر 613 ہے. یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 612 نا، یہ اس کے بعد والی حدیث ہے 613. اس طریق سے سفیان الثوری کے طریق سے جو روایت کرتے ہیں علقمہ ابن مرثد، جو روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بریدہ، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث تو لمبی ہے کہ ایک شخص آیا، نماز کے مواقیت کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھایا آپ نے، پھر دوسرے دن آخر وقت میں پڑھایا. پھر کہا کہ کس نے سوال کیا تھا نمازوں کے بارے میں؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم انہی دونوں کے درمیان ہے. اچھا، تیسری جو روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی، امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب المساجد مواضع الصلاۃ، باب اوقات الصلاۃ، پیج نمبر 249. حدیث نمبر کیا ہے؟ ہاں، حدیث نمبر کیا ہوگا؟ 614. ماشاءاللہ واجد بھائی نمبروں کے ساتھ یاد کیے ہیں. حدیث نمبر 614 بالترتیب ہے. من طریق بدر بن عثمان، جو روایت کرتے ہیں ابو بکر بن ابی موسیٰ سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں بھی ایک شخص آیا، مواقیت الصلاۃ کے بارے میں ذکر کیا. حدیث لمبی ہے اور اسی لیے امام مسلم نے مختصر ادھر بیان کیا. المہم ادھر ایک سوال ہے، کیوں امام یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ذکر کیا والشمس بیضاء نقیہ، اور حدیث ابو موسیٰ سے ذکر کیا والشمس مرتفعہ، کہ ہاں کیوں بیان کیا؟
ان کی روایت میں ہے کہ سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں جب حالت میں ہو اس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور ابو موسیٰ الاشعری میں آفتاب بلند ہو. کیوں؟ اس لیے بتانے کے لیے کہ عصر کی نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے کبھی سورج مرتفع تھا، بلند تھا، اور ایسے ہی بیضاء نقیہ سفید تھا. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آتا ہے ما لم تصفر الشمس، کہ عصر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ یہاں تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے. تو اس کی تاکید ہے کہ پہلے پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک طرح تنبیہ ہے جو تاخیر سے ایک دم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے ہاں بہت ہیں وہ لوگ جو بہت ہی تاخیر سے عصر کی نماز پڑھتے ہیں ایک دم مغرب سے پہلے. تو حقیقت میں احادیث پر اگر غور و فکر کریں تو عصر کا نماز مغرب کی نماز کے بعد فوراً ہی داخل ہو جاتا ہے. دونوں میں فاصلہ نہیں ہے ظہر اور عصر میں. اور کب عصر کا نماز یہ وقت شروع ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اسی کے برابر ہو جائے. تو اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس طرح یہ حدیث کے متعلق تخریج کے متعلق بات مکمل ہو گئی باذن اللہ عز و جل. آئندہ درس میں اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ الفاظ کی وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.